الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ العراف کے دوسرے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعہ کا ذکر ہے۔ شیطانی مزاج، شیطانی طبیعت اور شیطانی وساوس کے حوالے سے گزشتہ نشستوں میں بات ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں حکم دیا کہ جنت میں قیام پذیر ہوں۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم تو اور تیری بیوی تم دونوں جنت میں رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے بھی چاہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس پودے کے اس درخت کے قریب مت جانا۔ ایک پودے کے ایک درخت کے استعمال سے منع کر دیا۔ مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ یہ کس چیز کا پودا تھا، لیکن جو بھی تھا حلال، لیکن اللہ تعالیٰ کو آزمائش مقصود تھی۔ اس کے قریب مت جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس کے قریب گئے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر اس کو کھایا، اس میں سے کھایا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اپنے اندر بہت سی عبرتیں اور حکمتیں سموئے ہوئے ہیں۔ ایک ایک لفظ اس واقعہ کا اپنے اندر بہت سے اسباق رکھتا ہے۔ یہاں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو یہ کہا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرما دیں تو ایک مسلمان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ کرنا یا نہ کرنا تو دور کی بات ہے، مسلمان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، اس عمل سے دور رہتا ہے۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے انہیں بہکایا۔ کیسے بہکایا؟ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے انہیں کہا کہ اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن قرآنی بیان یہ ہے کہ شیطان نے انہیں بہکایا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ کھل جائیں ان کی شرم گاہوں کے پردے، ظاہر جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدَيْنِ، شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تمہیں یہ اس پودے کے کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے کھایا تو دونوں فرشتے ہو جاؤ گے یا دونوں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے قسمیں کھائیں، یعنی شیطان نے قسمیں کھا کھا کر انہیں اپنے سچا ہونے کا یقین دلایا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اور شیطان نے انہیں فریب کر کے اپنی طرف مائل کر لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب انہوں نے اس درخت سے چکھ لیا تو ان کی شرم گاہیں کھل گئیں
اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے انہیں پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے یہ اجتہادی غلطی سرزد ہوئی۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی امت کی تعلیم کے لیے بعض اوقات انبیاء سے کوئی ایسا عمل کروا دیا کرتے ہیں جس میں اللہ پاک کی بہت سی حکمتیں اور بہت سی مصلحتیں پنہا ہوتی ہیں۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے کہا کہ تم نے کیوں کھایا وہ درخت، اس درخت میں سے کیوں کھایا، تو جواب میں نہ کوئی تعویل ہے، نہ کوئی توجیہ ہے، نہ صفائی ہے۔ جواب کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جواب یہ ہے کہ یا اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ہو جائیں گے ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو وہ توجیحات اور تعویلات اور بہانے اور صفائیاں پیش نہیں کرتے کہ جی آج کل کے حالات ہی ایسے ہیں، کیا کریں، اور دوست نے بہکا دیا، کیا کریں، ماں کا حکم تھا، باپ کا حکم تھا، کیا کریں۔ توجیحات اور تعویلات اور بہانے تراشنا اللہ کے نیک بندوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ جب احساس ہو جائے کہ یہ عمل غلط ہوا ہے تو بس ان کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما دے، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں روئے زمین پر انسان انسان سے ہی دشمنی کرے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ہی ٹھکانہ ہوگا اور ایک مقررہ مدت تک وہاں سے نفع اٹھانا ہوگا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی دنیا کی زندگی میں اسی زمین پر تم زندگی گزارو گے، اسی پر تم مرو گے، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں پہنچ کر سورۃ العراف کے دوسرے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان سے متعلقہ واقعات کا کچھ حصہ قرآن مجید میں اگرچہ اس کی تفصیل موجود ہے لیکن یہاں کچھ حصہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعہ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو عقلی اشکالات ہو جاتے ہیں کہ ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اس معاملے میں یہ سارے عقلی گھوڑے دوڑانا بالکل فضول ہے۔ اللہ رب العزت کی کیا حکمتیں کس عمل کے اندر پنہا ہیں، ہماری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جو مضامین بیان فرمائے ہیں، جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کے اندر کیا حکمتیں پنہا ہیں، کیا راز چھپے ہوئے ہیں، ہماری عقلیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اس کے اندر جو پیغامات چھپے ہوئے ہیں، جو دروس اور جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور ان کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔